ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، قرآن کریم کا ہر لفظ وہ انسان کی پوری تصویر دکھاتا ہے، اور یہاں پر انسانی جو پستی کی اور انسانی ہلاکت کی بہت بڑی وجہ ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا، پیچھے کل پڑھا تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بڑی معزز مخلوق بنایا اور پھر ہم نے اس کو انتہائی پستیوں میں گرا دیا۔ انسان کی پستیوں میں گرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں وہ بہت ہی زیادہ مبتلا ہوتا ہے، حد سے زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تقریباً وہی چیز ہے۔ الہاکم، تمہیں برباد کر ڈالا، تمہیں غافل کر ڈالا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ التکاثر، تکاثر نے، تکاثر زیادہ سے زیادہ سمیٹ لینے کی ہوس، زیادہ سے زیادہ سمیٹ لینے کی ہوس، اسے تکاثر کہا جاتا ہے۔ تکاثر مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے بہت سے افراد کی طرف سے، جن میں سے ہر ایک کثرت کا خواہش مند ہے، کثرت کی زیادتی اور اس کی ہوس تمہیں غافل کر ڈالا، تمہیں مار ڈالا اس نے۔ حتی، یہاں تک کہ زرتم، یہاں تک کہ تم جا پہنچتے ہو المقابر، قبروں کو۔ یعنی انسان اس میں اتنا منہمک ہوتا ہے اور اس میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور موت لے جا کے اس کو قبر میں ڈال دیتی ہے، لیکن اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی۔ وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی جو اس کی ہوس ہے وہ نہیں ختم ہوتی۔ الہاکم التکاثر، اور ایسا ہی ہے، دنیا اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک انگریز صرف یہ آیت پڑھ کر مسلمان ہوا تھا۔ یہ آیت، وہ کہتا ہے دنیا میں یہ کمپٹیشن ہے، میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، میں اور زیادہ سمیٹ لوں، دنیا کے اسباب کی ہوس۔ کہتا قرآن کی صرف جو ایک آیت ہے، یہی پوری انسانی تباہی کو، اب قوموں کی سطح پہ جائیں، قوموں کی ہوس کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وسائل ہم سمیٹ لیں۔ چنانچہ قومیں دوسری قوموں پہ حملے کرتی ہیں، دوسرے ممالک پہ حملے کرتی ہیں۔ انگریز کیا لینے آیا تھا بر صغیر میں؟ یہاں پر کیا لینے آیا تھا؟ جب آیا تھا نا برطانیہ، جب یہاں آیا تھا ہندوستان کے اندر، ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور ان کا یہ حال تھا کہ ان کے ہاں بھوک اور غربت اور افلاس اور بدنظمی کی انتہا تھی۔ یہاں آیا، آہستہ 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 قابض ہوا، یہاں کا سارا کچھ سمیٹا، سمیٹ سماٹ کے ترقی کر لی، اور پیچھے یہاں پر کیا چھوڑ گئے؟ غربت، افلاس، تنگ دستی، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، سب کچھ یہاں چھوڑ گئے۔ جب آئے تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انگریز سے قبل کا بر صغیر اور انگریز کے بعد کا بر صغیر، پڑھنے کے لائق ہے۔ تو یہ اس سے نا 1857 کی تو جنگ آزادی ہوئی نا، 1835 میں لارڈ میکالے، جو بعد میں نظام تعلیم، وزیر تعلیم بن کے آیا تھا، بلکہ وہ وائسرائے بن کر آیا تھا، اس سے پہلے وہ ایک سفیر کے طور پر وزٹ کرنے ہندوستان میں آیا۔ یہ بات مجھے بتائی تھی، میں نے ویسے بھی پڑھی ہے، لیکن مجھے ایک بزرگ نے بتائی تھی۔ میں ایک نکاح کے فنکشن میں تھا، تو نکاح سے فارغ ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بزرگ سے نا، لیکن مطلب داڑھی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، عمر کافی تھی ان کی، سوٹ میں کوٹ کے اندر، اور لیکن بڑے شائستہ سے، مہذب سے، مجھے بڑے اچھے سے لگے۔ میں نے ان سے بات چیت شروع کی تو وہ کہنے لگے کہ میں قائد اعظم سے ملا ہوں۔ مجھے بڑی دلچسپی پیدا ہوئی، چلا یہ تو پرانے ہمارے بزرگ ہیں، یادگار۔ تو میں نے ان سے بات چیت شروع کر دی، تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا، کہنے لگے کہ 1835 میں لارڈ میکالے وہ وزٹ پہ آیا تھا، اور اس نے ہندوستان کا وزٹ کیا، اور اس نے جا کر رپورٹ کی، وہاں پر اپنے واپس جا کر جب اس نے رپورٹ دی، تو اس نے اپنی جو پوری رپورٹ ہے اس میں اس نے لکھا کہ میں ہندوستان میں پھرا ہوں، مجھے چور نہیں ملا، یہاں پر لوگ پرسکون ہیں، آسودہ حال ہیں، خوشحال ہیں، چوری نہیں ہے۔ کہتے ہیں اکا دکا بھیک مانگنے والے ہیں، لیکن کوئی کثرت نہیں ہے چوری وہاں پر بھیک مانگنے کی، ہے کوئی اکا دکا کہیں نہ کہیں، تھوڑے بہت،
بس خال خال نہ ہونے کے برابر. یہ خوشحال خطہ تھا یہ. تو پھر وہی ہوس، الہاکم التکاثر. اور پھر یہ ہوس آج تک ہے. دنیا کے ان ممالک کے اوپر قابض ہو جاؤ جہاں معدنیات اور جہاں وسائل بہت زیادہ ہیں، یا پھر ایسے اسباب پیدا کرو کہ ان کا مال لوٹ سکو. اب دیکھیں خلیج کی جنگ ہوئی ہے، اس کی آڑ کے اندر جو یہ بڑی قوتیں ہیں انہوں نے عرب کو جو ہے، عرب ممالک کنگار کر ڈالا ان کو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم، پھر ہم کہہ رہے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو تمہاری روش تھی اور یہ جو تمہاری ہوس تھی یہ تمہیں کتنا نقصان پہنچائے گی. تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا. کلا، ہرگز نہیں. لو، اگر، تعلمون، اگر تم جان لیتے، علم الیقین، یقینی طور پر اگر تمہیں علم الیقین حاصل ہوتا تو تم ایسا نہ کرتے. علم الیقین حاصل ہوتا، آگے عین الیقین بھی آ رہا ہے. کسی چیز کا جو علم ہوتا ہے نا، اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم الیقین کیا ہے؟ آپ کوئی آثار دیکھتے ہیں، آثار سے آپ کو کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. مثلا دھواں ہے، آپ دھواں دیکھتے ہیں تو دھوئیں سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے کہ آگ ہوگی، کیونکہ دھواں آگ سے ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے علم الیقین، اور یقینی چیز ہے کہ دھواں ہے تو آگ ہوگی. ایک ہوتا ہے عین الیقین. عین الیقین کا مطلب کیا؟ آپ نے آنکھوں سے دیکھ بھی لی آگ دیکھ بھی لی آپ نے آنکھوں سے، یہ عین الیقین ہے. ایک اس سے بھی اگلی سٹیج ہوتی ہے، وہ حق الیقین. حق الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے. آپ جا کر اچھی طرح پرکھ کر اس چیز کو معلوم کر چکے ہیں. جیسے آگ تو ہوتی ہے کئی جگہ پر، لیکن آج کل آرٹیفیشل آگ بھی ہوتی ہے، وہ آگ نہیں ہوتی. وہ آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ پر فنکشن میں آگ لگی ہوئی، ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ حق الیقین ہے. عین الیقین سے بھی آگے حق الیقین. تو آخرت پر جو ایمان ہے وہ علم الیقین یا عین الیقین نہیں ہے، وہ تو حق الیقین کا درجہ ہے. اللہ کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تعلمون علم الیقین، اگر یہ لوگ علم الیقین یعنی جو آثار ہم نے بتائے ہیں اگر یہ اس سے معلوم کر لیتے اور اس سے جان لیتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو دیکھو گے، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم، پھر لَتَرَوُنَّهَا، تم اس کو دیکھو گے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے. تب تمہاری آنکھ کے سامنے ہوگی وہ. ابھی تو ہم دلائل سے تمہیں بتا رہے ہیں نا، سمجھا رہے ہیں. تو یہ علم الیقین ہے. پھر عین الیقین، پھر اپنی آنکھ سے تم دیکھو گے، یقین کی آنکھ سے. ثم، پھر لَتُسْأَلُنَّ، تم سے پوچھا جائے گا یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. یہ جو اتنا کچھ تم کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، تو یہ مفت میں ہے، مفت میں ہے، لیکن کسی چیز کے بدلے میں ہے. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ ایمان اور اللہ کی ذات کا یقین اور شکر اور آخرت پر ایمان. تو پوچھا جائے گا نعمتیں استعمال کی ہیں تو جس مقصد کے لیے نعمتیں دی تھیں وہ مقصد کہاں ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دیکھیں آپ کسی کو آفس بنا کے دیتے ہیں، بڑا خوبصورت آفس، ویل ڈیکوریٹڈ ہے اور اس کے اندر ہر طرح کی سہولت میسر ہے، اے سی لگا ہوا ہے، کارپیٹ ہے اور ووڈ ورک ہے، سب کچھ، ٹیبل، ہر چیز وہاں موجود ہے. آپ وہاں کسی مینیجر یا کسی آدمی کو بٹھاتے ہیں. اچھا بھئی آپ کو یہ سب کچھ کیوں دیا گیا ہے؟ کام کرنا ہے آپ نے. وہ کام نہ کرے تو آپ پوچھتے ہیں ہاں جی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ یہ جو اتنا انویسٹ کیا تم پر، لاکھوں کروڑوں لگایا ہے، کس لیے تھا؟ اس لیے تھا. پھر یہ سب کچھ تم نے استعمال کیا، بدلے میں کیا ہے؟ تو قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے میں نے تو پوری کائنات تمہیں دی،
اور تم سے صرف ایمان مانگا اور یقین مانگا، وہ کہاں ہے؟ اعمال مانگے، وہ کہاں ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ بس یہاں تک